الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، تفہیم الفلکیات کا آج ہمارا سبق نمبر 5 ہے، اور آج ہم محیط اور قطر کے درمیان نسبت پڑھتے ہیں۔ محیط آپ جانتے ہیں کہ دائرے کا یہ جو احاطہ ہے اس کو محیط کہتے ہیں، اور اس کے درمیان جو ایسا خط جو مرکز سے ہو کر گزرے اسے قطر یعنی ڈائیمیٹر کہتے ہیں، اور محیط کو سرکمفیرنس کہتے ہیں۔ آج ہم محیط اور قطر کے درمیان نسبت پڑھتے ہیں، یعنی یہ جو محیط ہے یہ قطر سے کتنا بڑا ہوگا، قطر کا کتنا گنا ہوگا۔ تو دائرہ چھوٹا ہو یا دائرہ بڑا ہو، یعنی پورے یہ جو کرہ ہے زمین کا، یہ اگر پورا کرہ فرض کر لیں دائرہ، اتنا بڑا دائرہ ہو، یا یہ چھوٹا سا دائرہ ہو، یا اس سے بھی چھوٹا دائرہ ہو، اس کے یہ محیط اور قطر کے درمیان ایک نسبت ہوتی ہے۔ وہ نسبت چاہے چھوٹا دائرہ اس پہ بھی لاگو ہوگی، چاہے سب سے بڑا پوری زمین کو دائرہ فرض کر لیں اس پہ بھی وہی نسبت لاگو ہوگی۔ آج ہم اس نسبت کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد کسی بھی دائرے کا اگر ہمیں قطر معلوم ہے ہم محیط بتا سکتے ہیں۔ ہم یہ بتا سکیں گے کہ اگر یہ 8 انچ ہے یہ قطر، ہم فوراً بتا سکیں گے کہ اس کا محیط کتنا ہوگا۔ وہ ایک نسبت ہے اور وہ ہمیشہ وہی رہے گی، سمجھ گئے؟ تو آج ہم محیط اور قطر کے درمیان نسبت پڑھتے ہیں، اور اس نسبت کو پائی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پائی کہتے ہیں۔ اور یہ پائی کیوں کہتے ہیں؟ ویسے ہی نام رکھ دیا، جیسے کسی بھی چیز کا کوئی نام رکھ دیا جائے، اس میں نسبت کا ہونا یعنی اس چیز میں اور اس کے نام میں نسبت کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بس پائی اس کا نام ہم نے رکھ دیا، آپ کوئی اور نام بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ فلکیات کی اصطلاح میں پائی کہتے ہیں تو آپ پائی ہی یاد رکھیں گے، ورنہ کوئی اور نام بھی ہم رکھ سکتے تھے۔ تو یہ پائی کوئی اتنی جنرل سائنسز میں نہیں ہے، ٹیکنیکل سائنسز میں نہیں ہے کہ بھئی یہ پائی کا کیا مطلب ہے، نہیں، بس ایک نام رکھ دیا کہ بھئی محیط اور قطر کے درمیان جو نسبت ہوگی اس نسبت کا نام پائی ہے، اور یہ اس کا نشان ہے، یہ اس کا نشان ہے۔ اب محیط اور قطر کے درمیان کیا نسبت ہے؟ تو محیط اور قطر کے درمیان نسبت، پہلے ہم اس کو صحیح والا جو کسر عام ہے اس کے اندر ہم اس کو لکھتے ہیں، صحیح کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ جو محیط ہے یہ قطر سے 3 گنا بڑا ہے۔ 3 گنا کیا ہے؟ مکمل 3 اور 1/7 حصہ، یعنی چوتھے قطر کا 7واں حصہ۔ 3 قطر پورا اور چوتھے قطر کا 7واں حصہ۔ اب اس کو کیسے لکھیں گے؟ اس کو اس طرح لکھیں گے کہ یہ جو محیط ہے یہ اپنے قطر سے 3 گنا مکمل اور 7ویں قطر کا 1/7 حصہ اتنا بڑا ہے۔ کیسے لکھیں گے اس کو؟ 3 گنا مکمل، اس کو ہم لکھ دیں گے یہاں پہ 3 اور چوتھے کا 1 حصہ، یعنی 7 میں سے 1 حصہ، تو 1/7۔ 3 صحیح 1/7۔ ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ جو قطر ہے اس سے اس کا محیط 3 صحیح 1/7 گنا بڑا ہوتا ہے۔ 3 مرتبہ تو یہ قطر اس کے گرد پورا گھوم جائے گا۔ مکمل قطر کی بات کر رہے ہیں، یاد رکھیں کل ہم نے جو ریڈین سسٹم پڑھا تھا اس میں نصف قطر کو لے کر چل رہے تھے، اس لیے وہ 6 مرتبہ پورا گھوما تھا، 6.28 ہو گیا تھا وہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ پورے قطر کی بات کر رہے ہیں کہ پورے قطر کے درمیان اور اس کے محیط کے درمیان کیا نسبت ہوگی۔ فرق سمجھ میں آیا؟ ریڈین سسٹم کے اندر اور یہاں پہ پائی کے اندر، کہ ریڈین سسٹم میں نصف قطر اور پائی کے اندر پورے قطر کا حساب ہوتا ہے۔ لہٰذا 3 مرتبہ یہ قطر پورا مکمل گھومے گا، اور چوتھی مرتبہ جو گھومے گا اس کا 7 میں سے 1 حصہ ہوگا، 7 میں سے 1 حصہ۔ اب اس کو ہم کسر عام میں لے کر آتے ہیں، تو یہ صحیح کے اندر ہے، تو صحیح کو کسر عام میں کرنے کے لیے کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اس کو ضرب دیتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی مکمل سب کے اجزاء بناتے ہیں، یعنی یہ 3 قطر کا جو ہے 3 قطر مکمل، اس کی بھی ہم اجزاء میں اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور چوتھا چونکہ اجزاء میں تقسیم میں پہلے سے کہ اس کا 1 حصہ ہم نے لینا ہے، اس 3 کے بھی ہم ساتھ ہر ایک کے ساتھ حصے کرتے ہیں، تو 7 یہ 21 اور جمع 2، 21 اور اس کے پاس 1 جمع 22، کیا ہو گیا؟ 22۔ 7 یہ 21 اور 1 22، 22/7۔ اب کسر عام میں اگر لکھیں گے تو 3 سے 1/7، 22/7 دونوں ایک ہی چیزیں ہیں،
وہ صحیح کے اندر تھا یا کسر عام کے اندر آ گیا ہے کہ محیط اور قطر کے درمیان جو نسبت ہے وہ 22/7 کی ہے. محیط اور قطر کے درمیان نسبت 3 سے 1/7 کی ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. 22/7 سمجھ میں آ گیا؟ کیا مطلب ہے 22/7 کہ قطر کے ہر قطر کے اگر 7 ایسے کیے جائیں تو 3 مرتبہ تو قطر پورا اس کے اوپر گھومے گا تو 7 یہ 21. تو 7 حصے اگر کیے جائیں فی قطر کے تو 21 حصے تو یہ ہو گئے. اور ایک مرتبہ جو ہوتا ہے وہ 7 میں سے ایک حصہ ادھر تک فٹ آئے گا. تو گویا کہ 22 کل قطر کے ہر قطر کے اگر 7 حصے کریں تو کل 22 حصے مکمل محیط ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا اب اس کو ہم اشاری نظام میں لے جاتے ہیں کہ اشاری نظام میں کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ بھئی قطر سے محیط کتنا بڑا ہے. تو 22/7 کو ہم اشاری نظام میں لے جاتے ہیں. یاد رکھیں یہ جو بٹا ہوتا ہے بٹے کا مطلب تقسیم. بٹے کا مطلب تقسیم. اور اوپر والا جو ہوتا ہے اس کو شمار کنندہ کہتے ہیں اور نیچے والے کو مخرج کہتے ہیں. بٹے سے اوپر جو ہوتا ہے اس کو شمار کنندہ کہتے ہیں اور نیچے والے کو مخرج کہتے ہیں. شمار کنندہ کے اوپر جو ہے یہ اس کو رقم کو اندر لکھتے ہیں اور یہ جو مخرج ہے اس کو باہر لکھتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں. دیکھیں مثلا ہم اس کو اشاری نظام میں بدلتے ہیں تو 22/7 کا مطلب ہے 22/7. 22/7 کا مطلب کیا ہے 22/7. تو 22 اندر چلا جائے گا اور 7 باہر رہے گا. یہ مخرج باہر رہے گا شمار کنندہ اندر ہوگا. اب ہم تقسیم کرتے ہیں تو کتنے سطح 21 ہوتا ہے 22 ہوتا ہے تو 3 سطح 21. تو اس سے اگر 4 سطح کرتے ہیں تو پھر 28 اس سے بڑھ جاتا ہے نا, اس سے کم میں رہیں گے. تو 3 سطح 21 ایک باقی رہ گیا. اب یہ ایک چھوٹا ہے 7 بڑا ہے. اب کیا کریں گے یہاں پہ اشاریہ لگائیں گے اور یہاں پہ صفر بڑھا دیں گے. اور اب 10 ہے اور یہ 7 ہے تو 10 بڑا ہے نا تو ایک مرتبہ اس کے ساتھ تقسیم ہو جائے گا 1 7. تو کتنا رہ گیا 3. پھر اشاریہ تو لگا ہوا ہے نا پھر صفر بڑھا دیں اور 7 30. تو کتنی مرتبہ تقسیم ہوگا 4 سطح 28. 5 سطح 35 ہوتا ہے پھر 30 سے بڑھ جاتے ہیں نا اس سے کم میں رہیں. 4 سطح تو 4 ادھر لکھیں گے اور 28 ادھر لکھیں گے. 2 باقی رہ گئے. اب پھر دوبارہ صفر لگا دیں گے کیونکہ اشاریہ اوپر لگا ہوا ہے نا اسی کے مقابلے میں نیچے صفر لگتے جائیں گے رقم بڑھاتے جائیں گے. پھر 2 سطح 14 کتنے رہ گیا 6. تو یہ نیچے چلتا جائے گا اس طریقے سے. یہ نیچے کیا ہوگا چلتا جائے گا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ 22/7 کو جب اشاری نظام میں چینج کریں گے تو یہ ہوتا ہے 3.142. 3 آگے رقم مزید بھی بڑھ سکتی ہے مزید طویل بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم اس کی طرف نہیں جاتے نیچے بہت لمبا ہو رہا ہے. تو 3.142 اس کا مطلب یہ ہوا کہ قطر جو ہے اس سے اس کا محیط 3.142 بڑا ہوتا ہے. اب تینوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ محیط جو ہوتا ہے وہ اپنے قطر کا 3/1/7 ہوتا ہے. محیط اپنے قطر کا 22/7 ہوتا ہے. محیط اپنے قطر سے 3.14 گنا بڑا ہوتا ہے. 3.14% بڑا ہوتا ہے. کیا مطلب کہ 3 مرتبہ یہ قطر تو پورا اس کے اوپر آئے گا اور ایک مرتبہ 100 میں سے 14%. 100 میں سے یاد رکھیں 100 میں سے 14% یہ 7واں ایسا ہوتا ہے. 100 میں سے یعنی 50% نصف ہو گیا 25% ربع ہو گیا 12.5% سمن ہو گیا 8واں ایسا اور اس سے تھوڑا سا مزید اوپر لے جائیں 14 یہ 7واں ایسا ہے. تو وہی بات ہے کہ ایک قطر کا 7واں حصہ ایک قطر کا 7 میں سے اور اشاری نظام میں سے بھی 100 میں سے 14% یعنی 7واں حصہ. تو یعنی 3 قطر مکمل اور چوتھے قطر کا 7واں حصہ یعنی 14% کا مطلب یہ کہ 7واں حصہ 100 میں سے 7واں حصہ. یہ بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ آج ہم نے پڑھ لیا. اب 3.14 یا 22/7 یہ محیط اور قطر کی نسبت ہے. چاہے وہ دائرہ آپ بالکل بڑا لے لیں اس میں بھی یہ 3.14 کی ہوگی. ظاہر ہے کہ جتنا دائرہ بڑا ہوگا اتنا اس کا قطر بھی ساتھ بڑا ہو جائے گا نا. جتنا دائرہ چھوٹا ہوگا اتنا اس کا قطر بھی چھوٹا ہوتا جائے گا. لہٰذا اب ہمیں یہ نسبت معلوم ہوگی ہے. ہمیشہ جب بھی ہم سے کوئی پوچھے بھائی محیط اور قطر کے درمیان جو پائی ہے پائی کسے کہتے ہیں اب بولے محیط اور قطر کے درمیان نسبت کو کہتے ہیں. اور وہ نسبت کیا ہے بولو 3.14.
بھائی عدد کسر عام میں بتاؤ 22/7. ٹھیک ہے جی. اچھا اسی کو اگر ہم مزید بھی اگر سینٹی میٹر میں ہم دیکھیں اس کو آپ 3 کو 3 انچ بھی کہہ سکتے ہیں, 3 فٹ بھی کہہ سکتے ہیں, پورے اگر بڑے کورے کو لے لیں تو 3 میل بھی کہہ سکتے ہیں, 3000 میل بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی جتنا قطر بڑا ہوگا اس حساب سے پھر اس کی 3 گنا اس کا جو محیط ہوگا بڑا ہوگا جی. اچھا یہاں پہ ہم ایک اور رقم بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں سینٹی میٹر کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایسا ہو کہ جو قطر ہے وہ 113 سینٹی میٹر ہو, مثلا کیا ہو 113 سینٹی میٹر ہو, تو اس کا جو محیط ہوگا اس سے 3 گنا بڑا ہوگا, وہ ہوگا 355. کتنا 355 ہوگا, یعنی 3 گنا اس سے اس کا محیط بڑا ہوگا. یہ ہے 355/113. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی محیط اور قطر کے درمیان جو پائی ہے نسبت ہے وہ 355/113 ہے. اب کتنی آپ کے پاس آ گئی ہے جواب 355/113 22/7, 3 سے یہ 1/7 3 اشاریہ جس میں بھی بتائیں آپ بتا سکتے ہیں, آپ کا جواب درست ہوگا. اب دیکھیں اس کو بھی اگر ہم تقسیم کریں گے نا تو وہی 3.14 آئے گا جواب. دیکھیں کیسے آتا ہے. 355 اگر محیط ہو تو قطر 113 ہوگا, یا قطر 113 ہو سینٹی میٹر ہو تو محیط 355 سینٹی میٹر ہوگا, اور نسبت اگر ہم نکالیں تو وہی 3.14 آئے گی. ابھی دیکھنا 355 تقسیم 113, 3 سے اگر ہم اس کو ضرب دیں تو 3 تیے 9, 3 اکن 3, 3 اکن 3, 339 بنتا ہے نا. اگر 4 سے دیتے ہیں تو پھر وہ زیادہ ہو جاتا ہے نا, 355 سے زیادہ ہو جاتا ہے, لہٰذا ادھر میں رہیں گے ہم. اور یہ یہاں سے ادھر حاصل چلا جائے گا, 15 میں سے 9 نکالے تو کتنا رہ گئے 6, ادھر 4 رہ گیا تھا, 4 میں سے 3 نکالے 1. اب ادھر 113 ادھر 16 ہیں, اشاریہ لگائیں گے, ادھر صفر لگا دیں گے. اب 113 اور 160 ایک سے ہی ضرب ہو سکتی ہے, تقسیم ہوگا یہ 1 تیا 1 اکن 113. اب ادھر سے حاصل کیا 10 میں سے 3 7 رہ گئے, 5 میں سے 1 4 رہ گئے. اب یہ 47 113 پھر مزید صفر بڑھائیں. اب یہ 470 ہے نا, تو تقریباً 4 سے اگر ہم ضرب دیں تو یہ برابر آ سکتا ہے. 4 تیے 12, 4 اکن 4 اور 1 5 اور 4 اکن 4 452. 10 میں سے 2 8 رہ گئے, 6 میں سے 5 نکالیں 1, مزید آگے صفر لگائیں. آگے چلتے جائیں گے, آگے کیا ہوگا چلتے جائیں گے. 1 سے بھی ہم کر سکتے ہیں اس کو, یہاں پہ 2 سے پورا نہیں آئے گا, 113 اور 113 226 پہ چلا جائے گا, لہٰذا 1 سے نکالتے ہیں 113. اصل جو ہمیں مقدار کرنی ہوتی ہے یہ پہلے 2 حرف ہوتے ہیں, 100 میں سے 14%. تو دیکھو وہی جواب آیا 3.141. آگے تو جو بھی ہو ان کا اتنا زیادہ اعتبار نہیں ہے, وہ 1000 میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے, لہذا اصل تو یہ ہے 100 میں سے 14%. تو اب ہمیں دیکھیں یہاں پر بھی یہ معلوم ہو گیا کہ پائی جو ہوتی ہے وہ 3.14 ہوتی ہے. سینٹی میٹر میں بھی اگر ہم اس کو کریں تو, لہذا اگر بہت باریک حساب آپ کو چاہیے تو 355/113 کو لے لیں. اگر موٹا موٹا حساب چاہیے ہوگا تو 22/7 والی نسبت بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو آج ہم نے جو سبق پڑھا ہے وہ ہے محیط اور قطر کے درمیان نسبت, جس کا نام ہے پائی. اور وہ کیا ہے جی, وہ اگر اشاری نظام میں بتائیں تو 3.14 ہے. مطلب یہ کہ 3 مرتبہ قطر پورے کا پورا وہ اپنے محیط کے اوپر گھومے گا, اور چوتھی مرتبہ اس کا 7واں حصہ. اب یہاں پہ میں اس کا پریکٹیکل کر کے آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پر یہ محیط ہے, ٹھیک ہے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس محیط کو یہاں سے کاٹتے ہیں, ادھر لمبا کر دیتے ہیں, سیدھا یہاں سے کاٹتے ہیں اور اس طرف کر دیتے ہیں. یہ پورا محیط ہم نے کھول کر ادھر کر دیا اور یہاں سے کھول کر اس طرف کر دیا. اب ہم اس کے اوپر قطر رکھتے ہیں, اس کا یہ قطر اٹھا کر ادھر رکھتے ہیں. 1 مرتبہ یہاں تک آ جائے گا, یہ دوسری مرتبہ یہاں تک آ جائے گا, تیسری مرتبہ یہاں تک آ جائے گا, چوتھی مرتبہ اس کا جو ہوگا 7واں حصہ آئے گا 1/7. 1/7 پورے قطر کا 7واں حصہ. اگر 7 انچ ہے تو اس میں 1 انچ, ٹھیک ہے. اور اگر 100% ہے تو اس میں سے 14%,
14% 7 में ऐसा होता है। ये बात समझ में आ गई। तो इंशाल्लाह कल हम ट्रायंगल ज़ाविया शुरू करेंगे, एंगल शुरू करेंगे और उसको तफसील के साथ उसकी अक़साम और उसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे फ़ल्कियात के अंदर एंगल और ट्रायंगल का एक बहुत बड़ा दखल है, यानी मुसल्लस का और ज़ाविये का बहुत बड़ा दखल है। ज़ाविये की अक़साम और मुसल्लस और उसकी अक़साम और उस मुसल्लस के अज़ला और उनके ज़ावियों को हल करने का जो तरीका होगा अगले चंद असबाक के अंदर वो चलेगा इंशाल्लाह। तो इस सबक को आप अच्छी तरीके से याद करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।